محترم سامعین، آج سوشل میڈیا اور فون کے ذریعے ایک افسوسناک خبر ملی کہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب بہت سخت تعلیل ہے، ان کی طبیعت ناساز ہے اور کسی نے کہا کہ انتقال ہو گیا ہے، تو مجھے ایسا لگا کہ میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ جب میرے شیخ سے متعلق یہ خبر مجھ تک پہنچی تو میں نے حضرت کے جانشین اور صاحبزادہ محترم مولانا سید اظہر مدنی سے فون پر گفتگو کی۔ وہ گفتگو آپ بھی سماعت فرمائیں اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت حضرت مدنی شیر اسلام کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں محمد ساجد بول رہا ہوں جی، اشاعت الاسلام کیرانہ سے۔ جی فرمائیے۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ الحمدللہ اچھا ہوں۔ مولانا ارشد مدنی صاحب سے متعلق جو غلط فہمی پیدا کی جا رہی کہ حضرت کی طبیعت ناساز ہے، اس بارے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت کی طبیعت کیسی ہے اور وہ فی الحال کہاں ہیں؟ الحمدللہ طبیعت بہت اچھی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ لوگ کچھ لوگ ہیں جو واٹس ایپ پہ جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں اور دنیا کو پریشان کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے حضرت کی طبیعت ٹھیک ہے اور الحمدللہ وہ سفر میں ہیں اس وقت۔ یہاں ادھر دہرادون کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پر وہ گئے ہوئے ہیں اور الحمدللہ سب بہت اچھے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ مزید صحت کے لیے آپ حضرات دعا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ حضرت۔ السلام علیکم۔ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی معنی میں فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، کیونکہ یہ جہاد اس کو رات اور دن کرنا پڑے گا اور بغیر اس کے عذاب اخروی سے نجات کا راستہ اس کو نہیں ملے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر بھی، در حقیقت نفس کے مقابلے میں اعلیٰ درجے کی کوشش صرف کرنے کی صورت ہے، کیونکہ کسی ظالم بادشاہ کے ظلم کے خلاف کلمہ حق اپنی جان پر کھیل جانے کے ہم معنی ہے، اور نفس کی سب سے بڑی محبوب چیز جان ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ المجاہد المؤمن یجاہد بسیفہ وبلسانہ، مومن اپنی تلوار سے بھی اپنی تلوار ہی سے جہاد نہیں کرتا بلکہ زبان سے بھی جہاد کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی احقاق حق کے لیے یا ابطال باطل کے لیے آدمی کام کرے گا اور جہاں کلمہ حق زبان پر لانا مشکل ہوگا، جہاد کہلائے گا۔ اور یہ لفظ انہی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ تلوار سے جہاد کرنا در حقیقت اس کا ایک عظیم فرض ہے۔ محترم حضرات، میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے لفظ جہاد کے بارے میں کچھ عرض کر دیا ہے۔ جہاد کے نام پر بھی یہی وہ ہوا ہے جس کو پیش کر کے مسلمان نوجوانوں کی زندگی برباد کی جا رہی ہے۔ اس لفظ کے معنی موضوع لہو کو دیکھا جائے تو جو شخص بھی کسی ظالم کے مقابلے میں یا اپنے نفس کو زیر کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کرے گا، اس کو جہاد سے تعبیر کیا جائے گا۔